آگے دیکھیے خیر ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ نماز میت کے مستحبات. ٹھیک ہے، مستحبات بھی ہم پڑھ لیں. یہاں پر 601 نمبر کے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ چند چیزیں میت میں مستحب ہیں. نماز میت میں پہلی چیز ہے، نماز میت پڑھنے والے نے وضو، غسل یا تیمم کیا ہو اور احتیاط. ٹھیک ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، واجب نہیں ہے. اور احتیاط اس میں ہے کہ تیمم اس وقت کرے جب وضو اور غسل کرنا ممکن نہ ہو، یا خدشہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو نماز میت میں شریک نہ ہو سکے گا. دوسرا ہے نہیں شریک ہونا ضروری ہے، اگر اس کو چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں بے شک. دوسرا ہے کہ اگر میت مرد ہو تو امام یا جو شخص اکیلا میت پر نماز پڑھ رہا ہو میت کے بدن کے درمیانی حصے کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت ہو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. ٹھیک ہے، پھر کہنے کہ تیسرا نماز ننگے پاؤں پڑھی جائے. چوتھا ہر تکبیر میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے. پانچواں کہہ رہے ہیں نمازی اور میت کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہو کہ اگر ہوا نمازی کے لباس کو حرکت دے تو وہ جنازے کو جا چھوئے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ چھٹا کہنے کہ نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. ساتواں کہہ رہے ہیں امام نے تکبیریں اور نمازیں دعائیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی آہستہ آہستہ پڑھے. آٹھواں ہے نماز باجماعت میں مقتدی خواہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو امام کے پیچھے کھڑا ہو. نواں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والا میت اور مومنین کے لیے کثرت سے دعا کرے. 10واں کہہ رہے ہیں باجماعت نماز سے پہلے 3 مرتبہ صلات کہیں. 11 کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں نماز میت کے لیے لوگ زیادہ تر جاتے ہوں. 12واں کہہ رہے ہیں اگر حائض نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکیلی کھڑی ہو، نمازیوں کی صف میں نہ کھڑی ہو. یعنی کہ یہاں پہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ عورتیں نہیں پڑھتی، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حائضہ یعنی کہ نماز عورت بھی پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر حائض عورت جو ہے وہ پیریڈس والی عورت جو ہے نماز میت کے ساتھ پڑھے، نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکیلی کھڑی ہو اور نمازیوں کی صف میں نہ کھڑی ہو. 600 یعنی کہ حائضہ بھی پڑھ سکتی ہے نماز یہ والی، یعنی اس بات سے یہ ظاہر ہے. 602 میں کہہ رہے ہیں کہ نماز میت مسجدوں میں پڑھنا مکروہ ہے لیکن مسجد الحرام میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے.